آپ کے اندر ایک اور کمال کا وصف تھا، امیر المومنین بن گئے نبی پاک کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد. ہی واز دا لیڈر آف دا مومنین. اب سارا کنٹرول آپ کے پاس تھا. یعنی آج کے دور میں سب سے کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، سڈنلی اتنا بڑا عہدہ مل گیا. تو آپ کے پڑوس میں نا کچھ بچیاں رہتی تھیں، تو محلے کی بچیاں آپ کے پاس خلیفہ بننے سے پہلے آتی تھیں اور کہتی تھی حضرت بکریوں کا دودھ نکال دیں. تو آپ انہیں بکریوں کا دودھ نکال کے بچیوں کی دل جوئی کرتے تھے، ہو جاتا تھا. تو اب محلے کی بچی آئی، کہتی حضور اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب تو آپ بڑی شخصیت ہو گئے ہیں، تو اب تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ نہیں دوئیں گے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں اب بھی تمہاری بکریوں کا دودھ دو کر دوں گا. اللہ کی قسم تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہائے ہائے ہائے. اور ایسا ہی ہوا، خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ دھو کر انہیں دیا کرتے تھے. بلکہ لوگوں کا خیال ایسا تھا، انکساری ایسی تھی، اور ہمارے صحابہ میں کمپٹیشن کیسا تھا. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک نابینا خاتون کے گھر پر جا کر، نابینا تھی، انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ کون گھر میں آتا ہے، اور جا کر اس کا کام کاج کر دیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی بھر کر لاتے تھے. ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو پانی بھی بھرا ہوا ہے، گھر بھی صاف ہے، ایوری تھنگ از سارٹڈ آؤٹ. آپ حیران ہوئے کہ مجھ سے پہلے کون آ کر یہ نیکی کما گیا. دوسرے دن آئے، پھر گھر کے سارے کام ہو گئے. نابینا خاتون سے پوچھا کون کر گیا؟ کوئی آتا ہے آ کے کر جاتا ہے. بیٹا میں تو سمجھی تم ہی آئے ہوگے. اللہ اکبر. ایک دن چھپ کر دیکھا. حضرت عمر کہتے دیکھوں تو صحیح مجھ سے پہلے کون ہے جو آ کر اس نابینا خاتون کے گھر کے کام کر جاتا ہے. جب چھپ کر دیکھا تو پتا چلا رات کا وقت ہوا. خلیفہ مسلمین امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نابینا خاتون کے گھر میں آئے، گھر کو صاف کرنا شروع کیا، برتن بھرنا شروع کیے، گھر کے کام کیے، اور بالخصوص وہاں سے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. اب حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضرت ابو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ عادتیں سیکھنی ہے نا. انکساری، عاجزی. اللہ عزت دینا، مرتبہ بڑا ہو جائے، مشہور ہو جائے، مال مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، پیر زمین پہ رکھنے ہیں، اوقات یاد رکھنی ہے. اللہ والوں کا یہ طریقہ ہے. آج ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے اتنے مالدار نہیں تھے، اللہ نے نوازا، بڑے مالدار ہو گئے. چلے اللہ نے نوازا ہے نا. مگر ہم نے درختوں کو تو یہی دیکھا ہے کہ جتنا پھل لگتا جاتا ہے درخت جھکتا جاتا ہے. مگر یہاں جس کو مال مل جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، بعض اوقات اس کا تو سٹائل ہی بدل جاتا ہے. بلکہ ایسا سٹائل بدلتا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. میں کیسے بتاؤں یہ میرا چاچا ہے، کیسے بتاؤں میرا کزن رکشہ چلاتا ہے، میں کیسے بتاؤں میرا فلاں رشتہ دار اتنا غریب ہے، کیونکہ میرا تو معاشرے میں ایک نام ہو گیا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے. وہ خصلتیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں ان میں سے خصلت یہ ہے کہ بندہ عاجزی رکھے، انکساری کرے، بلکہ غریبوں کی مدد کرے. اور یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق اعلان بھی تو کر سکتے تھے نا کہ میں امیر المومنین ہو کے تیرے گھر کے کام کر رہا ہوں. آج لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد بھی کی اور اس پر احسان بھی جتایا. یاد ہے نا تجھے نوکری لگائی تھی، بھول تو نہیں گیا، چپل پہن کے آیا تھا میرے پاس، تیرے کو قرضہ میں نے دیا تھا، تیری بہن کی شادی میں نے کرائی تھی، وہ جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر میں نے بنایا تھا. استغفر اللہ. کبھی بھی کسی کی مدد کر کے اسے احسان مت جتانا. ہاں یہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. اول تو آج مدد نہیں کرتے، اور مدد کرتے ہیں تو جتاتے ہیں. سچ بتاؤ میری اوقات ہے میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں؟ یہ اللہ نے دیا ہے تو میں مدد کر رہا ہوں. خدا کی قسم جو مجھ سے اور آپ سے مانگنے آتا ہے نا، میرا ملازم، آپ کا ملازم، کوئی پڑوسی، کوئی غریب ہے، میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا. کبھی سوچئے میں بھی کسی کے دروازے پر جا سکتا تھا کہ بھائی میری بچی کی شادی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری ماں بیمار ہے اور میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں. کبھی اللہ نے دل دکھائے نہیں ہمیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر میں کسی نیکی کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کرتا تو میں ساتھ سجدہ بھی کرتا کہ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. مگر ادھر لوگ اتراتے ہیں، ادھر لوگ جتاتے ہیں، اور ایک بار نہیں بار بار جتاتے ہیں. اس غریب کو بار بار شرمندہ کرتے ہیں، کئی کئی سالوں بعد یاد دلاتے ہیں. نہ کریں ایسا.